یہ کہا اور کہا والذین یتوفون منکم ویذرون، آگے پھر وہی بات. اور یاد رکھو کہ جو تم میں سے مر جائے اور پھر اپنے پیچھے بیواؤں کو رکھ جائے. دیکھا آپ نے؟ اب رب سمجھ میں آیا قرآن کا؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں تو ایک تصنیف میں جتنی بھی برائیاں معائب نقائص ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ، وہ سارے خدا کی اس کتاب میں بتائے جائیں. مجمل ہے، مفصل نہیں، مبہم ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، 18 علوم چاہیے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، ربط نہیں ہے اس کے اندر. انہیں اندازہ لگائیے. ہر ایک کو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن دے سکتی ہے، جس کے جو معنی چاہے اس میں سے نکال سکتا ہے. سوچیے عزیزان من، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، یعنی اگر میری کسی کتاب کے متعلق آگے کوئی یہ کہے کہ تمہاری کتاب تو ایسی ہے، سب اٹھا کے پھینک دوں باہر اس کے بعد، اور کبھی بھی اس کے بعد قلم نہ آپ لوگوں کتاب ہے یہ جس کی کیفیت یہ ہے، اور جس کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خالق کائنات اتنی ہزار لاکھوں سال کے سلسلہ رشد و ہدایت کے بعد ایک کتاب عظیم دیتا ہے، اور جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی آخری تصنیف ہے جو تمہیں دے دی. وہ جو کہا کرتے ہیں کہ تیرا کشید و دستک قلم کشید خدا، تو یہ لکھا اور اس کے بعد قلم رکھ دیا، اب اس سے میں بات کو اور کچھ نہیں دیتا. اس کتاب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے رمتی نہیں، یہ گرنتھ صاحب ہوں گی. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کرے، ربط نہیں. دیوان مان جنہوں نے ربط دیکھی ہے انہوں نے تو کائنات کے اندر یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ امریکہ کے نیو یارک میں بیٹھے ہوئے چاند پر اترنے والوں سے وہ ربط قائم کرتے ہیں کہ باتیں بھی آپس میں ہو رہی ہیں، تصویریں بھی منتقل ہو رہی ہیں. ربط کا تو یہ عالم ہے. لہو خورشید کا تب پہ اگر ذرے کا دل چیرے، کائنات تو ربط کے اوپر قائم ہے. یہ تو ربط کے سلسلے میں اگر ایک سیکنڈ کے 100 ہزاروں کروڑویں حصے کا ٹائم میں، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا اسپیس میں اگر کہیں بے ربطی ہو جائے تو سارا سلسلہ کائنات تہس نہس ہو جائے گی. یہ تو ربط سے سب کچھ چلتا ہے. لیکن چونکہ ہماری اپنی بھی زندگی بے ربط ہے، اس لیے ہم ہر جگہ بے ربطی نظر آتی ہے. ٹھیک، یہ ہماری ذہن کی بے ربطی ہے جس سے ہم اس میں ربط نہیں نظر آتا. ورنہ میرے ساقی نے عطا کی ہے نئے بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. بس رنگین پیمانہ دے کے کہتا ہے تو شراب رنگین ہے، پورے پیمانے کی رنگت ہے یہ جو اس میں سلگ گئی ہے. یہی مصفہ لو تم، دیکھ کر اس کے اندر کہیں ذرا سا بھی تکبر اور بے رنگی نظر آئے گی. اپنے اندر ربط پیدا کرو. ربط کیا ہے؟ توحید پر ایمان ربط ہے عزیزان ایمان. شرک بے ربطی پیدا کرتا ہے. 1000 بت گدا دماغ میں رکھے ہوئے اور اس کے بعد ربط تلاش کر رہے. دو آنکھوں کے نوکر کی زندگی میں ربط نہیں رہتا. برادران میاں بیوی مزاج کے مختلف ہو، نوکر بیچ میں الجھ کے پھنس لے، پھر دیکھو ہوتا کیا اس غریب کی حالت. سوچو دن بھر اس کی زندگی کے ربط کو تلاش کر کرو. بے ربطی ہمارے اندر، الزام ہر جگہ دیتے. اب یہاں اگر مجھے آگے کہے اور کسی مصنف سے کہے وہ ذرا کرے دماغ کا، تو وہ تو بخار پھینک رہے گا، وہ علمیہ ہے. غریب کی جوڑی صاحب کی بھابھی جو جی میں آئے اس کی کتاب کو کہہ لیجیے. لیکن عزیزان من یہ بات نہیں کہ جو جی میں آئے کہہ لیجیے. بات یہی ہے، میرا تھپڑ اس کا در یوں محسوس ہوگا، اس کی سوجن دکھائی دے گی. اس کا پڑا ہوا تھپڑ جو ہے پھر کونے کے کونوں کا وہ حلیہ بگاڑ دیتا ہے. اس کی کتاب کو بے ربط کہنے والوں کی اپنی ساری زندگی بے ربط ہوگی. آپ کی ساری تاریخ بے ربطی کا مجموعہ ہے عزیزان من، بجوز اس تھوڑے سے عرصے کے جس میں آپ کی زندگیوں میں توحید نے ربط پیدا کیا ہوا. ہر قائم ربط باہم سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. خدا کی کتاب میں اور ربط نہیں کہا جاتا. دیکھیے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ربط کیا تھا درمیان میں آیا ہوا. پھر آ گیا ہاں وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں اور بیویوں کو چھوڑ دو، وہی بات جو پیچھے تھی پھر دوہرائی جا رہی ہے. اب ربط سمجھ میں آ گیا نا درمیان میں کیوں یہ اس چیز کو لایا ہے.
کہ مکانی کے لیے ان قوانین کا اتباع نہ کیجیے چلے جانا. قوموا للہ قانتین، یہ توانائیاں تمہیں خاص مقصد کے لیے دی ہوئی ہیں، ان مقصد کے حصول کے لیے ان کو صرف کرو ورنہ اسراف ہو جائے گا. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. ایک تو یہ ہے نا کہ ورثے میں ان کا حصہ ہوتا ہے بیوہ کا، تو کہا تھا نا کہ باہمی فضل حسن سلوک اس کو نہ بھلاؤ. وہ تو جو جب اس کو ملے گا سال بھر کے لیے بیوہ کے لیے سامان زندگی کا انتظام کر کے علاوہ اس حصے کو جو اس کو ملنا ہے. کہاں بھی یہ انتظام اپنا کرے گی؟ پتہ نہیں کہ وہ زمین تم نے ٹھیکے پہ دے رکھی ہوئی ہے، اگلے سال کہیں جا کے دانے آئیں گے. یہ کل ہی بے سہارا ہو جائے گی، بے آسرا رہ جائے گی. قرآن عزیزان مان ایک ہی چیز یاد رکھیے، وہ کسی انسان کو زندگی میں بے سہارا نہیں ہونے دینا چاہتا. کہ جو کوئی بے سہارا ہوا شرف انسانیت گیا اس کا، وہ بیوہ کو محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا کہ کچھ بگڑا ہے. جس انداز سے یہ گھر میں آج جی رہی ہے، کہا کہ وصیت کر کے جاؤ کہ سال بھر تک کم از کم اسی شکل کے اندر رہے گی. خود نہ رہنا چاہے اور بات ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ. خود چلی جانا چاہتی ٹھیک ہے، تم کو کوئی اس کا الزام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا. اور پھر اپنے متعلق جو کچھ وہ سوچتی ہیں ٹھیک ہے، وہ مختار ہیں، تم ان کے حاکم دروگا نہیں ہو. واللہ عزیز حکیم. عزیز تو یہ ہے کہ اتنا قانون دیا ہے کہ فرض ہے کہ وصیت کے اندر لکھ کے جاؤ. باندھ نہیں دیا ہے کہ صاحب مجبوری ہے کہ سال بھر تک کے لیے وہ اسی کوٹری کے اندر بنی رہے. حکیم قانون حکمت میں مبنی ہے، اگر وہ چاہتی ہے تو چلی جائے. دیکھا عزیز اور حکیم کیسے آئے ہیں یہاں.